السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج مرزا جہلمی کے جو علمی اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم پہلے بھی بار عرض کر چکے ہیں کہ وہ بندہ ہے کہ جس نے کسی سے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ جب بندہ وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایمان، تو یہ وہ مولوی ہے، مولوی بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ جس کے شر سے صرف جو ہے وہ وہی لوگ شکار ہوتے ہیں کہ جو بیچارے دینی لحاظ سے خود کمزور ہوتے ہیں۔ تو آج میرے بھائیوں، آپ حضرات کو ہم اس کا علمی لیول جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کا علمی لیول کیا ہے اور جو اہل علم ہیں وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی ایک یہ ویڈیو سماعت فرما لیں۔ من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ کیا بولا تم نے؟ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ کس سے پڑھی ہے؟ کوئی فارسی کس سے پڑھی ہے؟ کوئی تفسیر کی کتاب آپ نے کس سے پڑھی ہے؟ کسی کا نام بتا دیں۔ تو علم لدنی ہے نا یار، مان جائے نا، یہ علم لدنی علماء کو تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل چپ۔ من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ نکل یہاں سے، نکل۔ بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں، میں ان میں سروناب کی غلطیاں نکالوں گا، پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سروناب پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ جی، یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایک حدیث پاک بیان کرتا ہے کہ جس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا، کہتے ہیں کہ جو کان یعبد ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں جو حال اور استقبال ہے وہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، جبکہ اس جاہل مطلق کو یہ علم نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیے کہ جو پہلے سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پہلے سال کا بچہ ہوتا ہے جس نے ابھی کچھ ماہ لگائے ہوں، یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی دینی اسٹوڈنٹ صرف 2 ماہ پڑھ لے، ہم بھی الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ صرف 2 ماہ پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کان یعبد کون سا صیغہ ہے اور یعبد کون سا صیغہ ہے۔ اور یہ جاہل مطلق کہتا ہے کہ کان یعبد یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ جو فعل ماضی استمراری ہوتی ہے، ماضی استمراری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب فعل مضارع کے شروع میں کان آ جائے تو پھر وہ مضارع نہیں رہتا، بلکہ وہ پھر مضارع سے ماضی استمراری کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم آپ سے کوئی پوچھے یعبد یہ گرامر کی روح سے کیا بنتا ہے، صرفی لحاظ سے آپ کہیں گے یعبد یہ فعل مضارع ہے۔ جب آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کان یعبد اب یہ کیا بنتا ہے صرفی لحاظ سے، تو آپ بتائیں گے یہ کان یعبد یہ فعل ماضی استمراری ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے ضربہ یہ کون سی ماضی ہے، تو آپ بتائیں گے ضربہ یہ فعل ماضی مطلق ہے، اور اگر اسی ضربہ کے سٹارٹ میں اگر کانا لگ جائے تو یہ ماضی مطلق کی بجائے یہ ماضی بعید کہلائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب اس کے علمی لیول چیک کریں، اور پھر اسی ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے علماء کرام کی مجھے تقریریں سنائیں تو میں ان کی غلطیاں پکڑوں گا، صرفی اور نحوی لحاظ سے غلطیاں پکڑوں گا، اور جس کا علمی مقام یہ ہے کہ جس کو پہلے سال کا اسٹوڈنٹ بھی اگر اس کو سنے تو وہ بیچارہ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائے کہ بھی اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب کانا کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مضارع نہیں رہتا بلکہ وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کہتا ہے جی میں صرفی ناوی لحاظ سے غلطی نکالوں گا۔ یہ اگر واقعی یہ علمی بندہ ہے جیسا ایک دعویٰ ہے، اس سے کہیں کہ مجھے ایک عبارت کوئی کسی بھی کتاب کی جس پر اعراب نہ لگے ہوں یہ پڑھ کے دکھا دے، بلکہ اس سے پوچھیں کہ نحو کون سا صیغہ ہے اور صرف کون سا صیغہ ہے، اور یقین فرمائیے اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ صرف کون سا صیغہ ہے، نحو کون سا ہے، صرفن ہو صیغہ کون سے، اصرف کون سا صیغہ بنتا ہے، صارف کیا ہے، مصروف کیا ہے، صرفت کیا ہے، صرفنا کیا ہے، صارفنا کا کیا صیغہ ہے، صرفنا صیغہ کون سا ہے، بالکل چٹان پر جاہل ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے علماء کو سنوں اور پھر بتاؤں کہ تمہاری صرف و نحو کے لحاظ سے کتنے غلطی ہیں، اور بڑے بڑے علماء تو کیا بات ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی
اس جاہل سے کہو صرف 6 ماہ کا پڑھا ہوا دینی طالب علم وہ ان سے ذرا بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لے، بیٹھ کے بات کر لے۔ یقین فرمائیے ہم آپ کو پورے وثوق سے بات کر رہے ہیں کہ وہ 6 ماہ کا دینی اسٹوڈنٹ جس نے 6 ماہ لگائے ہوں، 6 سال نہیں میں بات کر رہا، صرف 6 ماہ لگائے ہوں، اس بندے کو کہیں کہ یار 6 ماہ کا جو اسٹوڈنٹ ہے جس نے 6 ماہ درس نظامی بھی لگا رکھے ہوں، آپ ان سے بات کر لیں۔ یقین فرمائیے ہم آپ کو پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ 6 ماہ کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر کہتا ہے اس کی عربی بھی چیک کریں، پٹ کو کہتا ہے پٹ کو، کہتا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ ابے سالے تبھی میں معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ آپ علم کو دیکھیں، آپ آم کھائیں، پیڑوں کو نہ گنیں۔ جس کی عربی میں پے بھی آ گئی، ٹے بھی آ گئی، اور عربی میں پٹ کہنے لگا، بھی کہا کہ یہ جو پٹ ہے ران ہے، اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، ران کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پٹ۔ او میں کہ جاہلا، وہ کون سی عربی ہے کہ 1400 سال میں آج تک تو ہمیں ماشاءاللہ ہمیں 2014 سے ہم عالم دین بنے ہیں الحمدللہ، اب تک ہم پڑھا رہے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، تو ہم نے آج تک کسی بھی عربی کتاب میں، ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہم حدیث بھی پڑھاتے ہیں، ہم تفسیر بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ، ہر کتاب پڑھانے کے اتفاق ہوتا ہے، تو آج تک ہم نے کسی بھی عربی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی میں پے آئی ہو یا ٹے آئی ہو۔ یہ وید مرزا صاحب ہیں کہ جس کی ڈکشنری عربی کی اتنی وہ کمال ہو گئی ہے، اس میں پے بھی آ گئی اور ٹے بھی آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اس کا علمی لیول ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے کہ جناب ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا ایک سنیں، اس کی جو علمی قابلیت ہے، کہتے دیوبندیوں کو دیابنا اور بریلویوں کو بریلویت۔ اب ان کے لیے اگلا وہم ان کو ڈالیں آپ، دیابنا کو، دیوبندیوں کو عربی میں دیابنا کہتے ہیں نا، جیسے وہ بریلویوں کو بریلویہ، تصغیر کے سیغے کے ساتھ۔ تو بریلویت جو ہے یہ تصغیر کا سیغہ ہے۔ بریلویت کون سا سیغہ ہے؟ اس سے کہو کہ بریلویت تصغیر کا سیغہ ہے۔ پہلے تصغیر کا میتھڈ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، علامت تصغیر کیا ہے، اس بدبخت سے پوچھیں بھی تصغیر کی علامت کیا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تو اس سے پوچھیں کہ بریلویت اگر یہ سیغہ ہے، اس میں تصغیر ہے، مصغر ہے، تو پھر اس کی علامت کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیے یہ بھی پہلے سال کا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ بریلویت جو ہے یہ صیغہ اسم منصوب تو ہو سکتا ہے مگر اسم مصغر نہیں ہو سکتا۔ منصوب صیغہ یعنی بریلوی سے بریلویت، وہابی سے وہابیت، خارجی سے خارجیت، فاعل سے فاعلیت، مفعول سے مفعولیت، یہ تو صیغے اسم منصوب کہلاتے ہیں۔ نسبت کی جاتی ہے کسے، جو ہے وہ مسئلہ کی طرف، یا اگر جیسے پاکستان میں رہنے والے اس کو پاکستانی کہتے ہیں، یا کسی شہر میں رہنے والا جیسے ملتان ہے ملتانی، باولپور ہے تو باولپوری، یہ نسبت ہوتی ہے، لیکن اس کو تصغیر نہیں کہتے۔ میں بتا دیتا ہوں تصغیر کسے کہتے ہیں۔ تصغیر میں یہ ہوتا ہے پہلا حرف مضموم ہوتا ہے، یعنی پہلے حرف پر پیش ہوتی ہے، دوسرے حرف پر زبر ہوتی ہے، اور تیسری جگہ یا علامت تصغیر پہ جاتی ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ صیغہ مصغر ہے۔ جیسے لفظ انیس، لفظ عبید، لفظ شعیب، لفظ رجیل، یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کو گرامر کی روح سے ہم کیا کہیں گے؟ مصغر۔ اور اس کی نگاہ میں آج تک یقین فرمائیے وہ جو اسٹوڈنٹ پہلے سال کے بچے ہیں وہ ہنستے ہوں گے کہ یہ اس کا یہ علمی لیول ہے جس جاہل مطلب کو یہ بھی نہیں پتا کہ بریلویت جو ہے یہ مصغر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ایک منصوب کا صیغہ ہے، جبکہ مصغر کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا حرف مضموم ہو یعنی پیش والا ہو، اور دوسری جگہ زبر ہو، اور تیسری جگہ یا علامت تصغیر ہو۔ تیسرا اس کا علمی لیول چیک کیجیے، یہ کہتے ہیں جی قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سالوں تک خوب کاشتکاری کرو گے۔ تو کاشتکاری میں کہتے ہیں یہ جو دأبا کا لفظ ہے دب کے، کیا کہتا ہے؟ یہ دابا ہے، یہ پنجابی میں بھی یوز ہوتا ہے، یہ پنجابی میں بھی یوز ہوتا ہے، دابا دب کے کاشتکاری کرو گے، خوب کاشتکاری کرو گے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا،
انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سالوں تک تم خوب کاشتکاری کرو گے، دب کے، یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، دب کے، تو یہ دعبا عربی کے اندر خوب کاشتکاری کرو گے، یعنی وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے شیعوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَةِ الْإِبْرَاهِيمِ، کہا جی جو جناب ابراہیم تھے وہ شیعہ تھے۔ او بھائی اللہ کے بندو، یہ کیا تم لوگوں نے، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جو کانا کافر ہے، کیا نام ہے اس کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا، کہتے ہیں میں تمہیں جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، وہ جو کانا مرزا قادیانی تھا وہ کافر میں سے تھا۔ وہ جو ہے بیچارہ بتانے والا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ مرزا علی انجینئر کی جو ہے وہ ذریت میں سے تھا، تو وہ کہنے لگا وہ کانا من الکافرین، وہ جو کانا تھا وہ کافروں میں سے تھا۔ تو اگرچہ وہ کافر ہے لیکن بیچارہ ان پڑھ تھا، اس نے کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو کافر کانا تھا وہ کافر میں سے تھا، اس کی یہ کنڈیشن ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بندہ چٹا ان پڑھ جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بات کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو علوم ہیں، علوم دینی ہیں، وہ یوں نہیں اٹھا لے گا کہ کسی کے سینے سے علم اٹھا لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا۔ علماء دنیا سے پردہ فرماتے جائیں گے حتیٰ کہ بعد میں لوگ جاہل رہتے جائیں گے اور لوگ ان جہلاء سے سوال کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جب لوگ جہلاء سے سوال کریں گے، ظاہر جب مرزا سے کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، اگر یہ ہر بات کا انکار کرے کہ مجھے معلوم نہیں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے یہ حدیث، تو لوگ کہیں گے یار تو یہ بھی نہیں پتا، اس کو جائز سمجھیں گے۔ تو فرمایا کہ چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا، فَأَفْتَوْا، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، فرمایا فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، وہ عوام الناس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ جس حوالے سے میرے بھائیوں ہم آپ کو بارہا یہ عرض کر رہے ہیں، اس کے جو فالورز ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، میں کوئی دن پچھلے ہفتے کی بات ہے، جمعرات والے دن ہمیں ایک جگہ بلایا گیا، تو کیا ہوا وہاں پر مرزا علی انجینئر کا کوئی ماننے والا تھا، اس نے جو ہے وہ 2-4 مسائل ہمارے سامنے رکھے، ہم نے الحمدللہ بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ پھر بعد میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیں یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے فلاں حدیث میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ کی علمی قابلیت کیا ہے؟ کہا جی میں انجینئر ہوں، میں اسکول کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ وہ جو حدیث لکھی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے؟ کہا لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بھی کیسے لکھا ہوا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہے اس ترجمہ سے لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یقین کیجئے میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری ترجمے پر گزارا نہیں ہے، ظاہری ترجمے پر کرو گے گزارا تو ممکن ہے وہ حدیث یا وہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ منسوخ ہو، اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لوگوں کے سامنے مفتی اعظم بن کر لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، تمہیں کیسے پتہ ہے حدیث کا ترجمہ ٹھیک لکھا ہو یا وہ حدیث منسوخ ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے وہ قرآن پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن علماء کی نگرانی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں مجھے اس 1400 سالہ تاریخ میں بتا دیں کسی ایک بندے نے بغیر کسی استاذ کے جو عالم دین بنا ہو، آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں جی آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، آپ نے ایف اے کہاں سے کیا، آپ نے گریجویشن کہاں سے کی، آپ نے ماسٹر کہاں سے کیا، آپ نے فلاں ڈگری کہاں سے کی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے کہیں سے بھی نہیں پڑھا لیکن میں تمہیں سب کچھ کر دوں گا، مجھے بتائیے آپ کسی محکمے میں ایسے بندے کو رکھیں گے؟ اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھیں یار۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی ڈگری بغیر حاصل کیے کوئی شخص کسی محکمے میں کسی جاب کے لیے جائے، ڈگری کوئی نہ ہو، مجھے بتائیے کسی محکمے میں آپ اس کو رکھیں گے؟ اور میرے بھائی چپڑاسی رکھنے کے لیے بھی میٹرک کم از کم کیا ہونا ضروری ہوتا ہے یار۔ چپڑاسی کے لیے میٹرک ضروری ہے، دین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول مجھے یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، فرمایا جو یہ جو اسناد ہیں یہ سند یہ دین کا حصہ ہیں۔ فرمایا ولولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، فرمایا پھر ہر بندے کی مرضی ہوتی جو چاہتا کہتا اور جس چیز کو حلال کرتا جس چیز کو حرام کرتا۔ تو یہ واحد یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ایک کہ اس کو اللہ نے اعزاز بخشا امت مصطفیٰ کو جو علم اسماء اور رجال ہے، اور یہ جو چھان بین کی جاتی ہے بیان کرنے والے کی، یہ صرف امت مصطفیٰ میں ہے۔
حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ہر بندے کی حدیث لے لیتے تھے، جب فتنے برپا ہو گئے، لوگوں نے من گھڑت اپنے باتیں سٹارٹ کر دی، پھر ہم نے جب تک کوئی ہمارے پاس پروف نہ ہوتا ہم کسی کی بات ایکسیپٹ نہ کرتے۔ باقی انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی حدیث یا بات کو کیوں نہیں سننا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ امت مصطفیٰ کا جو عمل رہا ہے اس پر انشاءاللہ ہم دلائل کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔